لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے مریم نواز کی متفرق درخواست پر وفاقی حکومت سے ECL رول سے متعلق کل جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے مریم نواز کو 2019 کے متفرق درخواست میں ترمیم کا حکم دیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے ہیں کہ مریم نواز کی متفرق درخواست میں لکھیں کہ وہ عمرہ کرنے اور والد سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے مریم نواز کی متفرق درخواست پر وفاقی حکومت سے ECL رول سے متعلق کل جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے مریم نواز کی 2019 کے متفرق درخواست میں ترمیم کا حکم دیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ مریم نواز کی متفرق درخواست میں لکھیں کہ وہ عمرہ کرنے اور والد سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہیں، اور سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے مریم نواز کی متفرق درخواست پر وفاقی حکومت سے ECL رول سے متعلق کل جواب طلب کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ ECL سے تقریباً 150 افراد کے نام پہلے ہی نکالے جا چکے ہیں، جس میں شریف خاندان کے نام بھی شامل ہیں، اور اب پاسپورٹ واپسی کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ عدالت نے مریم نواز کی 2019 کی متفرق درخواست میں ترمیم کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ مریم نواز کی متفرق درخواست میں لکھیں کہ وہ عمرہ کرنے اور والد سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہیں، اور سماعت کو اب کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے مریم نواز کی متفرق درخواست پر وفاقی حکومت سے ECL رول سے متعلق کل جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے مریم نواز کی 2019 کی متفرق درخواست میں ترمیم کا حکم دے دیا، جبکہ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ مریم نواز کی متفرق درخواست میں لکھیں کہ وہ عمرہ کرنے اور والد سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ عمرے کے لیے پاسپورٹ مریم نواز کے حوالے کرنے کا حکم دیا جائے، درخواست میں یہ استدعا کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور وفاقی حکومت سے ECL رول سے متعلق کل جواب طلب کیا گیا ہے۔ مریم نواز کی 2019 کی متفرق درخواست میں ترمیم کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ مریم نواز لکھیں کہ عمرہ اور والد سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں۔ مزید اس سماعت کا احوال جانتے ہیں، ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک اشرف بتائیے گا۔ جی، حمزہ شہباز نے حلف برداری کے لیے ایک مرتبہ پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک اشرف اس حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے، مگر ابھی بتائیے گا مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کے حوالے سے جو سماعت ہوئی ہے اس کا حوال بتائیے گا۔ جی بالکل، مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کل کے لیے ملتوی کی ہے، اور درخواست گزار کے وکیل جو کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن گون ہے، ان کو ہدایت کی ہے کہ اس درخواست میں ترمیم کریں، اور اس میں یہ بھی ذکر کریں کہ مریم نواز عمرے پر جانا چاہتی ہیں اور وہاں پہ اپنے والد سے ملنا چاہتی ہیں۔ عدالت نے اس حوالے سے وفاقی حکومت سے جواب بھی طلب کیا ہے۔ 2 رکنی بینچ کے روبرو جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو احسن گون پیش ہوئے، تو 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی نے ان سے احسن گون سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم 3 سوال کرنا چاہتے ہیں، 2 سوال درخواست گزار کے وکیل سے اور 1 سوال نیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ یہ بتایا جائے کہ جب 2019 کی مریم نواز کی جو متفرق درخواست ہے وہ زیر التوا ہو تو کیا یہ درخواست متفرق درخواست سنی جا سکتی ہے جس پر عمرے میں جانے کے لیے اجازت طلب کی گئی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی استفسار کیا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ جب جو درخواست ضمانت منظور ہوئی تھی اس کے خلاف نیب نے جو اپیل کی ہے اس کا کیا بنا، جس پہ جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ نیب نے جو ضمانت منسوخی کے لیے درخواست دائر کی تھی وہ ابھی تک زیر التوا ہے، جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ بتائیں کہ اس کیس کی آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، جس پر نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ وہ کیس کی پیروی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک اس کا سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی، جس پہ احسن گون نے کہا کہ درخواست گزار جو ہیں وہ 27 کو اپریل کو جانا چاہتی ہیں عمرے پہ، اور وزیر اعظم پاکستان بھی 27 اپریل کو عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، جس پر عدالت میں جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے ان سے کہا کہ آپ اس حوالے سے عدالت میں جواب جمع کرائیں، اور عدالت نے کیس کی سماعت کل کے لیے ملتوی کی ہے،
اور ہدایت کی جو درخواست گزار وکیل تھے حسن بون، ان کو کہا ہے کہ آپ اس میں ترمیم کریں اور اس میں ذکر کریں کہ درخواست گزار جو ہیں وہ اپنے عمرے پہ جا کر وہاں پہ اپنے والد سے بھی ملنا چاہتی ہیں۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کل کے لیے جواب کے لیے مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کی ہے۔ ٹھیک ہے، کل تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ ملک اشرف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو ایک اور عدالتی کارروائی کا بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے صدر مملکت کو وزیر اعلیٰ کے حلف کے لیے نیا نمائندہ مقرر کرنے کا فیصلہ دیا، جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ حمزہ شہباز نے پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ ملک اشرف، بتائیے گا اس حوالے سے مزید۔ جی بالکل، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ 25 روز ہو گئے ہیں اور صوبہ پنجاب بغیر حکومت کے چل رہا ہے۔ حمزہ شہباز نے حلف برداری کے لیے پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد میر بھٹی نے فری کین کے وکلاء کی دلائل سننے کے بعد فیصلہ جاری کیا تھا اور صدر مملکت کو کہا تھا کہ وہ حلف برداری کے لیے کوئی نمائندہ مقرر کریں اور فوری نمائندہ مقرر کیا جائے تاکہ حلف برداری کی تقریب ہو سکے۔ عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، جس کے بعد حمزہ شہباز نے دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس میں انہوں نے وفاقی سیکرٹری قانون و انصاف کو فریق بنایا ہے، چیئرمین سینٹ کو فریق بنایا ہے، صدر مملکت کو سیکرٹری کے ذریعے فریق بنایا ہے اور پرائم منسٹر کو بھی سیکرٹری کے ذریعے فریق بنایا ہے اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے حکم دیا جائے اور یہ بھی استدعا کی ہے کہ حلف برداری کے لیے چیئرمین سینٹ کو حکم دیا جائے کہ وہ حلف لیں، جس پہ عدالت میں یہ کیس جو ہے کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز کی درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ جی، یہ کیس بھی کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ملک اشرف، لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہی آپ سے مزید بھی تفصیل جاننا چاہیں گے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ 2 رکنی اسپیشل بینچ نے 9 جون سے شروع ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے شیڈول کو معطل کیا ہے۔ کیا موقف پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ جی، یہ بھی انتہائی اہم کیس تھا اور اس کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس شاہ جمیل خان پر مشتمل 2 رکنی اسپیشل بینچ نے کی ہے اور یہ درخواست بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے فری کین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد لوکل گورنمنٹ کا جو 9 جون سے شروع ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول تھا اس پر عمل درآمد روک دیا ہے، اس کو معطل کر دیا ہے اور عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو 27A کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 مئی کو انہیں طلب کیا ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت پنجاب حکومت سمیت دیگر فری کین کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کا یہ کہنا تھا کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 جو ہے وہ آئین کی مختلف شقوں کی خلاف ورزی ہے، ان سے متصادم ہے اور اس میں بلدیاتی نمائندوں کے بہت سے اختیارات جو ہیں وزیر اعلیٰ کو منتقل کیے گئے ہیں۔ تو اس درخواستوں میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ عدالت لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے اور یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ 9 جون سے شروع ہونے والے لوکل باڈیز کے انتخابات کا پہلا شیڈول جو ہے اس پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے، جس پر عدالت نے حکم امتناعی جاری کیا ہے اور فری کین سے جواب طلب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی 24 مئی کو معاونت کے لیے طلب کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ملک اشرف، آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، ہم آپ کو بتائیں کہ IMF کا اس پروگرام میں 1 سال کی توسیع پر متفق ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ IMF سے مذاکرات مثبت رہے، ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس سال ٹیکس ریٹ بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں، اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی جا چکی ہے۔ اس سال IMF پروگرام کو برقرار رکھنا ہے اور اگلے سال بڑھانا ہے۔ عمران خان کی حکومت کی کمٹمنٹ نبھانے کے پابند ہیں، یہ معاہدے عمران خان نے نہیں حکومت پاکستان نے کیے ہیں۔ واشنگٹن میں IMF سے مذاکرات کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ غربت میں کمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ ملک میں کارخانوں کی تعداد بڑھانے پر کام شروع کریں گے تاکہ لنگر خانے کم ہوں۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے۔ 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت سٹاک بروکر شہریار بٹ کے ہمراہ سٹاک ایکسچینج میں موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ جی حبیب، بتائیے گا۔ کاروباری ہفتے کا آج پہلا روز ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست قسم کی تیزی جو ہے وہ صبح سے ہی دیکھی جا رہی ہے اور اگر 100 انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو 650 سے زائد پوائنٹس کی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا اور مارکیٹ میں 46,000 پوائنٹس کی سطح بھی آج بحال ہوئی ہے۔ مارکیٹ آج بڑا اچھا زبردست پرفارم کر رہی ہے، کیا وجوہات ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں ٹریڈنگ ٹرینڈس کو؟ دیکھیے پچھلے 6-7 مہینے کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کرنچ تھا، مارکیٹ کی کافی زیادہ پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ IMF کے پروگرام میں ہم کبھی جاتے تھے، ان کی کنڈیشن میٹ نہیں کر پاتے تھے اور رہ جاتے تھے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ IMF کے نہ صرف ہم
प्रोग्राम में गए हैं, बल्कि हमने एक्सटेंड भी किया है और फर्दर $2 अरब फर्दर हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, जो कि हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर खबर है। और मार्केट यकीनन उसको मार्केट ने वेलकम किया और आपने देखा कि वॉल्यूम दोबारा से मार्केट में आए हैं और ये सिलसिला चल रहा है। 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की चाहिए हमें फर्दर पे करने के लिए। फिर साथ साथ ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये जब तक एलिमेंट रहेगा हमारी मार्केट इसी तरह चौकी रहेगी, 200-400-600 पॉइंट बढ़ेगी, फिर मार्केट में सेलिंग आ जाएगी। यही कहना है कि जो IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान का कल मुज़ाकरा तय पाए हैं, उसके बाद मार्केट में आज स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, सरमायाकारों के हौसले बुलंद हैं और इन्वेस्टर्स जो है वो आज मार्केट में सुबह से ही सरगर्म है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो आइंदा दिनों में ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करेगी। आज मार्केट में 46,000 की जो सतह है वो बहाल है। जी बहुत शुक्रिया हबीब खान, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के पाकिस्तानी रुपये पर भी मस्बत असरात आने लगे हैं। पाकिस्तानी रुपये पर दबाव कम होने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर $1.20 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $186.70 से कम होकर $185.55 का हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा लोड शेडिंग PTI हुकूमत की वजह से है, जिसे ठीक कर रहे हैं। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। PTI हुकूमत ने बरवक्त ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा करने से आवाम को माहाना $100 अरब का नुकसान हो रहा है। तो ये ट्वीट किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। CEO PIA अरशद मलिक कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं। अरशद मलिक मुद्दत पूरी होने पर आज सुबकदोश हुए हैं। एयर मार्शल अरशद मलिक PIA में आने से कबल वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ओहदे पर फाइज थे। एयर वाइस मार्शल आमिर हयात को PIA के CEO की आर्जी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक जो हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ओहदे से सबकदोश हैं वो हो चुके हैं और इस वजह से आज 25 अप्रैल को जो है वो PIA हेडक्वार्टर में एक इख्तितामी तकरीब का इंतज़ार भी किया गया है। एयर मार्शल अरशद मलिक जो है वो PIA में आने से कबल वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ओहदे पर है वो फाइज थे, जबकि PIA में इनकी तैनाती है वो अक्टूबर 2018 में है वो अमल में लाई गई और इस दौरान 6 जो प्यारे हैं वो PIA के पिछेरे का हिस्सा बने, जबकि PIA के सादी कुव्वत में भी वाक़ई कमी देखी गई और 30 प्यारा मुलाजमीन की जो औसतन तादाद 550 से कम टिकट 260 है वो की गई है। और ज़राए का ये कहना है कि एयर वाइस मार्शल आमिर हयात को PIA के CEO की आर्जी जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है, जबकि इस वजह से PIA के नए CEO के लिए जो इश्तिहार है वो दे दिया गया है और इस वजह से जो बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है वो आइंदा हफ्ते है वो उसका इजलास मुतल्लब कर लिया गया है ताकि जो नए CEO की तैनाती है वो अमल में लाई जा सके। बहुत शुक्रिया सैयद अहमद सईद, आपने अपडेट किया। डिप्टी स्पीकर और पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के दरमियान इख्लाफात। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने डिप्टी स्पीकर का स्टाफ मअतल कर दिया। सेक्रेटरी असम्बली ने पंजाब असम्बली के 2 ऑफिसर्स को मअतल कर दिया है। असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद शाहिद, असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर अजीम भट्ट को मअतल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली अकबर से। अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब में जो सियासी माहौल है वो मजीद पेचीदा होता जा रहा है। डिप्टी स्पीकर और पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। चंद रोज खबर जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानिब से पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान को जो है वो मअतल किया गया था, जिसके स्पीकर की जानिब से उनको रिस्टोर करते हुए ये कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर के पास अख्तियार ही नहीं है। और अब ये देखा गया है कि सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से डिप्टी स्पीकर के स्टाफ से 3 अफसरान को जो है वो मअतल कर दिया गया और बताया ये जा रहा है कि उन पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चार्जेस लगाए गए, उनको शोकस नोटिस इशू किया गया और ये कहा गया कि 7 दिन के अंदर जो है वो अपने शोकस का जवाब दें, अदरवाइज उनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जिन अफसरान को सस्पेंड किया गया ये तीनों अफसरान जो हैं, जिनमें अजीम भट्ट है, अमीनुल्लाह वाइन है और उसके साथ साथ जो है वो शाहिद खान है। ये तीनों अफसरान जो हैं वो डिप्टी स्पीकर शहर में उनके साथ ड्यूटी देते हैं। ठीक है अली अकबर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आप तक पहुंचाएं। IMF की शराइत पर मुमकिन अमल दरामद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत पैदा हो गई। वस्ती और जनूबी पंजाब में पेट्रोल पंप्स पर डीजल की शदीद किल्लत है। डीलर्स का दावा है कि ऑयल कंपनीज की जानिब से डीजल सप्लाई नहीं किया जा रहा। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा इस किल्लत के हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत जो है पैदा हो गई है। वस्ती और जनूबी पंजाब में पेट्रोल पंप्स पर डीजल की शदीद किल्लत है। ऑयल कंपनी की जानिब से डीजल सप्लाई नहीं किया जा रहा।
ڈیلرز کا دعویٰ کیا کہنا ہے کہ ملک میں جو ڈیزل کی مصنوعی قلت جو ہے پیدا کی جا رہی ہے، کمپنی کو کام کی یہ چیز سامنے آئی ہے۔ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ ڈیلرز نے قیمت میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر سپلائی روک دی ہے۔ پرائز ڈفرینشیل کلیمز کی ادائیگیوں پر ڈیڈ لاک نہیں ہے، پرائز ڈفرینشیل کلیمز کی ادائیگیاں بر وقت ہو رہی ہیں، آئل کمپنیز حکام کا یہ کہنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ حکومت نے ڈیزل کی قلت پر نوٹس لیا ہے اور ممبران کے خلاف جو ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ سیکرٹری پیٹرولیم علی رضا بھٹا کی زیر صدارت اعلیٰ ورچوئل اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں تمام تر معاملات جو ہیں وہ زیر بحث لائے گئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ویس کیانی۔ حکومت نے ڈیزل کی قلت پر نوٹس لے لیا ہے، ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکرٹری پیٹرولیم علی رضا بھٹا کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس ہوا ہے۔ بریفنگ میں بتایا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم کے مطلوبہ ذخائر موجود ہیں، 21 دنوں کا ڈیزل اور 31 دنوں کا پیٹرول موجود ہے۔ زیادہ مہنگا ہونے کی افواہوں پر ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی کا انکشاف ہوا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو چھاپے مارنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کا صوبائی اسمبلی کے باہر احتجاج۔ صوبائی اسمبلی کے باہر کارکنان جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ مظاہرین کی صوبائی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے سید عظمت سے۔ جی عظمت، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں ان کے؟ گیس کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کا صوبائی اسمبلی کے باہر احتجاج کیا گیا۔ صوبائی اسمبلی کے باہر کارکنان جمع ہونا شروع پھر مظاہرین کا صوبائی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ منظور ہے اور تیز رفتار میں گیس ہوتی ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کے حوالے سے وفاقی حکومت سے بات کرے اور اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرے۔ جی ٹھیک ہے عظمت، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کا حکم اب معطل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، 30 روز میں فیصلے کا حکم معطل کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کا حکم معطل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم معطل کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، 30 روز میں فیصلے کا حکم معطل کر دیتے ہیں اور اب جو ہے اس فیصلے کو معطل کیا گیا ہے۔ 30 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم معطل کیا جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے اور اس حوالے سے فیصلہ 30 روز میں کرنے کا حکم معطل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم معطل کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، 30 روز میں فیصلے کا حکم معطل کر دیتے ہیں، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ بالکل، آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 30 روز میں فیصلہ جاری کرنے کا پہلے حکم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کو اور اب اس حکم کو معطل کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اس لیے ہم یہ حکم جو ہے اسے معطل کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے لاہور، جہاں پر صدر سپریم کورٹ بار ایس این موہن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے ہم حکومت وقت سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان تمام ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور موجودہ حالات میں جو ہمارے وکلاء برادری ہے، وکلاء برادری کے لیے یہ کنڈیوسیو ایٹماسفیئر جو ہے وہ بنایا جائے جس میں وکلاء اپنی ذمہ داریاں انتہائی اچھے طریقے اور پوری پروٹیکشن کے ساتھ گزار سکیں تاکہ کسی قسم کے وہ خطرے میں نہ ہو ان کی جان۔ اس لیے ہم یہ حکومت وقت سے تقاضا کرتے ہیں کہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس کو فی الفور قابل عمل رکھتے ہوئے وہ قانون پاس کیا جائے تاکہ وکلاء کی پروٹیکشن کے لیے، وکلاء کی ویلفیئر کے لیے، وکلاء کی بہتری کے لیے یہ کام ہو سکے۔ اسی طرح ہماری ہاؤسنگ کالونی کے حوالے سے ہماری بات ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، وہ ہم نے پہلے بھی گورنمنٹ سے
بات کی ہے. تو یہی ہماری آج کی گزارشات تھیں. اس حوالے سے کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی ایسی یہ میاں داؤد صاحب آپ نے بہت ہی اہم مسئلہ، اور جیسے عابد خان بھی اس مسئلے کے حوالے سے بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور یہ ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس پہ جو پنجاب میں خاص طور پہ وفاق کی طرح کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کیا تھا، اس پہ ہمیں پریس کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے.